ایک پاکستانی نرس کی طلاق کی کہانی جو سعودی عرب میں جاب کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی دلچسپ اور سچی کہانی ہے، اس عورت نے خود لکھی ہے یہ۔ وہ کہتی ہے کہ ہم 3 سال بعد تبسم اس کا شوہر دانش پاکستان آ رہے ہیں۔ اب جب جہاز میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم 3 سال میں اتنی محنت کی، اپنا گھر بنا لیا، پر بچوں سے دور ہیں۔ ان کے 2 بچے تھے، دونوں نانا نانی کے پاس تھے۔ اب نا اس کا شوہر وہاں پہ کہتا دیکھ گھر بن گیا ہے، گھر میں تیرے ماں باپ ہمارے بچوں کو لے کے آئے ہیں، ان کے سامنے زیادہ فری مت ہونا، ان کو روک مت لینا گھر پہ، وہ لالچی سے لوگ ہیں، گھر پہ رک جائیں گے، تمہارا باپ ماں اور بھائی وغیرہ لالچی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد کرنا، جو سامان ہے نا ان کے سامنے نہیں کھولنا کوئی بھی، وہ مانگے مجھے یہ پرفیوم دے دو، یہ گفٹ دے دو، یہ گفٹ دے دو۔ بیوی سوچتی ہے کہ میرا شوہر کتنا مغرور آدمی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ جو تبسم ہے شادی سے 4 سال پہلے سعودیہ میں نرسنگ کا جاب کر رہی تھی، اس کی شادی ہوتی ہے، پاکستان جاتی ہے، وہاں کچھ دیر رہتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ تو اس کا شوہر تھا نا جو چھوٹا موٹا کام کرا تھا، وہ کام چھوڑ بیٹھتا ہے، بیوی خرچہ بھیجتی تھی، وہ کھاتا تھا بیٹھ کے۔ بیوی نے سوچا تو یہ ایسا کام خراب ہے، بیوی نے اس کے لیے نا ویزے کا بندوبست کیا سعودی عرب میں۔ ویزے کے آدھے پیسے پورے کر لیے اس نے، باقی پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو اس کی بیوی ہے، اس کے سسر نے، یعنی کہ دانش کے سسر نے باقی پیسوں کا بندوبست کیا۔ 5 لاکھ لگے یا 6 لاکھ لگے، وہ ٹکٹ کا، پاسپورٹ کا، میڈیکل کا اور ویزے کے آدھے پیسے دیے، ٹوٹل 5 لاکھ روپے لگے اس کو سعودی عرب بھیج دیا۔ اس کو بھی فکر تھی کہ میرا داماد ہے، یہاں پہ اس کے لامے آتے ہیں، وہاں پہ جائے گا، کام شام کرے گا۔ وہ سعودی عرب آ گیا۔ سعودی عرب آ گیا تو بیوی نے اس کو نا ہاسپٹل میں جاب پہ لگوا دیا۔ اب وہ بیوی سوچتی ہے کہ اس کو میرا سسر، میرا باپ یعنی کہ یہاں بھیجنے والا ہے، اس پہ 5 لاکھ خرچہ کرنے والا ہے، اس نے میرے ابو کے پیسے بھی نہیں لٹائے، اور کیسے منہ پھول کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ لالچی ہے، تمہارے بہن بھائی لالچی ہے، تمہاری ماں لالچی ہے۔ آخر وہ چپ رہی، کچھ نہ بولا اس کو۔ ایئرپورٹ پہنچے، سب لوگ لینے آئے تھے، لے کے گھر پہنچے ہیں۔ گھر میں بچوں سے جا گلے ملتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی اس بچے کو، کبھی اس بچے کو۔ اتنے میں اس کا جو باپ ہے نا ٹکٹ کی باندھے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ بچپن میں ابھی اس کو اپنی بیٹی کو اس طرح پیار کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا باپ کو اپنی گڑیا سے اور بیٹی کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ لڑکی نے فوراً باپ کے گلے لگ گئی ہے، باپ نے ماتھے پہ بوسہ کیا ہے، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ باپ کہتا ہے چلو بیٹا تم نے 3 سال یہاں پہ پردیس کاٹا، لیکن اب تمہارا گھر بن گیا، اب سکون سے رہ سکتی ہو۔ اب وہ کیا نا اتنے میں لڑکی نے جو باپ نے خرچہ کیا ہوتا ہے، 5 لاکھ کا بندوبست کیا ہوتا ہے اس نے، وہ سارے پیسے بیگ میں لپیٹے ہوتے ہیں، اور کاغذ میں لپیٹ کے نکال کے نا ایک لفافہ دیتی ہے ابو کو، ابو جی یہ لیں 5 لاکھ، یہ جو آپ نے خرچہ کیا دانش پہ باہر بھیجنے کے لیے۔ ابو روک دیتے ہیں، نہیں 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 بیٹا، کیا بات کر، جس طرح تم میری بیٹی ہو، میرا داماد ہے، بیٹوں کی طرح ہے، تو میں اپنے اولاد پہ خرچہ کیا ہے، مجھ کو نہیں چاہیے۔ اب دانش جو وہ اس کا جو داماد ہے بدتمیز، وہ پھر بولتا ہے اور سسر جی رکھ لو، جھوٹے منہ پر کہہ رہے، دل تو اندر سے آپ کو یہی ہے کہ میں پیسے رکھ لوں۔ سسر اس کو بڑے حیران سے دیکھتا ہے کہ پہلے تو ایسا بدتمیز نہیں تھا، اس کو کیا ہو گیا، بڑا جھٹکا لگتا ہے سسر کو۔ سسر بڑا نا نرم تمیز کا آدمی تھا، اب جس کو جھٹکا لگا تو نا تھوڑی دیر میں موڈ خراب ہو گیا اس کا۔ بچوں سے کہتا چلو چلیں ہم نا، تو لڑکی کہتی نہیں ابو آپ رکیں، رات کو یہاں رکنا، صبح جانا۔ ادھر جو اس کا شوہر ہے نا وہ اس کو ہاتھ کھینچتا ہے کہ جانے دے کہیں ان کو۔ تو وہ اس کا سسر کہتا ہے کہ بیٹا آپ لوگ نا کل ہمارے گھر دعوت پہ آنا۔ پھر اس کا جو شوہر ہے دانش، اس کو پھر جناب خارش ہوتی ہے، کہتا ہے میں پردیس میں پاکستان میں نہیں ہوتا، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، میری کو ڈھنگ کا کھانا بنا لینا، پہلے کی طرح سبزی دال مت رکھ دینا میرے آگے۔ سسر کو پھر بڑا جھٹکا لگتا ہے، کیا رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو، پاگل ہو گیا یہ۔ وہ چپ، کیونکہ بیٹی دی ہے، کچھ بول سکتا نہیں ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ چلے جاتے ہیں، اگلے دن دعوت پہ جانا تھا۔ دعوت پہ جانا ہے تو اس سے پہلے فون آتا ہے کہ جلدی تبسم ہسپتال میں پہنچ، تیرا باپ ہسپتال میں زندگی اور موت کی سانسیں گن رہا ہے۔ تو تبسم حیران پریشان، ابو کو کیا ہو گیا؟ سارے کام چھوڑ کے پہنچتی ہے ہسپتال میں، وہاں دیکھتی ہے تو اس کے آنے سے چند منٹ پہلے اس کا باپ انتقال فرما جاتا ہے، مر جاتا ہے اس کا باپ، اور اس کے زبان پہ تبسم کے نام یاد ہوتا ہے، بیٹی کا نام۔
بیٹی آتی ہے، باپ کو جب دیکھتی ہے باپ فوت ہو گیا، دھاڑے مار مار کے باپ کے گلے لگ کے روتی ہے، ابو جی اٹھیں، ابو جی اٹھیں، میں آ گئی ہوں، آپ مجھ کو یاد کر رہے تھے، ابو جی کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اب میں تو آپ سے کھل کے بات بھی نہیں کر پائی، 3 سال بعد ملے ہم لوگ، روتی ہے ابو جی کرتی ہے۔ اتنی دیر میں نا اس کی ماں سے رہا نہ گیا، اس نے موبائل آگے کر دیا۔ موبائل پہ جب وہ دیکھتی ہے، اس کے شوہر کا میسیج ہوتا ہے، وہ سنتی ہے نا، تو شوہر اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے نا، اس کے بلقیس عیدی بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور آپ بھی شرم کرو، ہم نے اتنی محنت سے پیسے کمائے ہیں، اب گھر میں 100 کام کرانے والے ہیں، وہ پیسے پکڑا رہی تھی، آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے، اب تو جب میں نے منع کر دیا اس کو، آئندہ پیسے پکڑائے نا تو پیسے مت لینا، کیا ہو گیا، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھے پیسہ خرچ کیا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے آپ کا۔ اور چند باتیں نا اس نے تلخ باتیں لکھی، اس نے میسیج کیا، وائس میسیج کیا۔ بیوی نے سنا تو بیوی سکتے میں آ گئی، جو ہاسپٹل میں جو کاغذی کارروائی کرنے کے بعد باپ کی میت کو گھر لے کے آ گئے، میت صحن میں رکھی ہے، نہلا دھلا کے کفن پہنا دیا ہے، بیوی کا دماغ وہیں گھومی جا رہا ہے، وہ پاگلوں کی طرح نا اسی بات کو، میسیج کو سن رہی ہے بار بار۔ شوہر وہیں بیٹھا ہے اس کا، سب مہمان بیٹھے ہیں گھر میں، اس کی ماں کو پتہ ہے، اس کے بھائی کو پتہ ہے یہ جو واقعہ پیش آیا، اپنے شوہر سے کہتی ہے سارے مجمع کے سامنے، مجھ کو طلاق دے۔ وہ حیران پریشان ہکا بکا، اس کو ہو کیا گیا؟ کہتا ہے تو میرے باپ کو ایسے میسیج کرتا ہے، تیرے پر 5 لاکھ لگایا، ان کو لوٹانا نہیں تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کو میسیج کرنے کے لیے، طلاق دے رہی مجھ کو۔ وہ غرور میں تھا، وہ تکبر میں تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، میرے پاس سعودیہ کا ویزا آ گیا ہے، وہ کہتا ہے دیا طلاق دی، 3 بار طلاق طلاق کہہ کے دفع کرتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ سب لوگ پریشان ہے کہ میت گھر میں پڑی ہے اور بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ ادھر جو ہے نا، وہ جو لڑکی جب سعودی عرب میں تھی نا، اس نے قسطوں پہ وہ پلاٹ خریدا تھا جس پہ مکان بنا تھا، وہ مکان اس لڑکی کے نام پہ ہے، اور جب یہ سعودیہ میں تھی عام نرس تھی، پھر ذرا ہائی فائی نرس بن گئی، اب جب یہ چھٹی آ رہی تھی نا تو ہیڈ نرس بنی گئی تھی، تو اس نے ان سے ہسپتال والوں سے کہا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی لانا چاہتی ہوں، ان کے لیے ویزا دے دیں۔ انہوں نے فیملی سٹیٹس بڑھا دیا اس کا، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ سکتی ہے۔ عدت ختم ہوئی ہے، چھٹیاں جب ختم ہوئی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ گئی سعودی عرب۔ وہ مکان تو اس کے نام پہ تھا، شوہر تو خالی کنگرا ہو گیا، بالکل اس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر اس کی چھٹی ختم ہونے والی شوہر کی، تو بڑی موج مستی میں تھا، کہیں لگا لی چسکی دیسی دارو کی، اور موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ٹکر ہو گئی، فریکچر ہو گیا لات میں، ویزا ختم ہو گیا۔ غرور کا سر نیچا، بانس کتنا لمبا جاتا ہے، میری والدہ پتہ کیا کہتی ہے، میری والدہ کہتی ہے بانس کتنا لمبا جاتا ہے، کتنی اکڑ ہے بانس میں، ذرا جھکتا نہیں ہے، اسے پھل نہیں لگتا، جس درخت میں پھل لگتا ہے نا وہ ٹہنی جھکتی ہے، جو اکڑ ہے نا، غرور ہے، تکبر ہے، شیطان کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ اب وہ جناب وہاں پہ وہ بھک منگا بن جاتا ہے، اس کی بیوی سعودی عرب آ جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، صبر شکر کرتی ہے، پھر وہ کہانی لکھتی ہے، اور کہانی کے اینڈ پہ شعر لکھتی ہے، بیستی دے حلوے نالوں ساگ سرونا چنگا، اور کہانی کا اینڈ کر دیتی ہے۔ کہانی تو کافی لمبی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹ کی تھی، تو وہ ساری مجھ کو یاد نہیں رہی، لیکن ہے کہ پھر بھی آپ کو مین کہانی جو تھی، جو واقعہ ہوا تھا وہ سن لیا آپ نے۔ اس کے بارے میں اس بہن کے لیے ابھی ریاض میں ہی ہے، اسی نے جو لکھا ہے کہ ریاض میں ابھی جاب کری کسی بڑے ہاسپٹل میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری طرف سے سلوٹ ہے اس بہن کو۔